السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ ایک اور کہانی کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کے جو واقعہ ہے یہ مملکت طوائف کا ہے۔ مملکت طوائف بیسکلی یہ اندلس میں تھا۔ اس وقت 22 بادشاہ تھے۔ سب سے کمزور وقت تھا مسلمانوں کا اندلس میں، آپس میں بٹ پڑے تھے دنیا کے لالچ میں۔ تو 22 بادشاہ تھے، جس کو بھی حکومت کی لالچ تھی وہ الگ ایک جگہ لے لیا تھا، ایک سٹی لے لیا تھا، ایک شہر لے لیا تھا، اس پہ وہ خود بادشاہ ہو گیا تھا۔ اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الفونسو the sixth کرسچن بادشاہ تھا، الفونسو السادس کہتے ہیں اس کو عربی میں۔ یہ جو ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے مسلمانوں سے جزیہ لیتا تھا اور دھمکاتا تھا جو جزیہ نہیں دے گا میں آ کے اپنی فوج آ کے اس پہ حملہ کر کے اس کی جو چھوٹی سی جو حکومت ہے اس پہ میں قبضہ کر لوں گا۔ تو سارے مسلمان خوف سے سارے مسلمان جو ہے وقت پہ جزیہ دیتے تھے، سوائے ایک بادشاہ کے، المتوکل علی اللہ ابن الافطس، بطلیوس کے حاکم تھے۔ ان کے پاس جب اس کافر کا پیغام آیا الفونسو السادس کا کہ تم جزیہ دو ورنہ ہم تمہاری حکومت پہ قبضہ کر لیں گے، تو انہوں نے جواب دیا، لگتا ہے تم بھول گئے ہو ہمارے باپ داداؤں نے تم کو کیسے غلام بنایا تھا اور کیسے ہم تم پہ حکومت کیے تھے۔ اگر تم کو ایک بھی سکہ چاہیے تو تلوار کے بلبوتے پہ آ کے لے لو۔ اس دھمکی سے الفونسو السادس جو ہے ڈر گیا اور اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ پھر سے وہ مطالبہ کرے جزیہ کا یا تو کوئی فوج بھیجے۔ الفونسو مسلمانوں سے جزیہ لیتے رہا جب تک کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطا نہ کر بیٹھا۔ اس نے اپنے وزیر شالیب یہودی تھا، اسے بھیجا المعتمد علی اللہ بن عباد کے پاس، جو اشبیلیہ اور قرطبہ کے حاکم تھے، ان کے پاس بھیجا شالیب کو۔ تو شالیب جب پہنچا بن عباد کے پاس، اس نے کہا بن عباد سے کہ ہمیں قرطبہ جامع کا چابی چاہیے۔ تو بن عباد نے کہا تم کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے جامع کی چابی کی؟ تو بولے الفونسو کی جو بیوی ہے وہ ممبر کے نیچے بچہ کو پیدا کرے گی، یعنی ولادت ممبر کے نیچے کرے گی۔ تو بن عباد بولے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، تم کو جتنا سونا چاہیے تم لے لو اور لیتے ہو جاؤ۔ بن عباد جو دراصل ہے پہلے جزیہ بھرتے رہتے تھے اس کو، تو اس لیے کہا کہ کچھ اور سونا چاہیے، کچھ اور جواہرات چاہیے تو لے لو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ ضد کرنے لگا یہودی کہ نہیں تم ہمیں واپس نہیں کر سکتے ہو، میں الفونسو السادس کے پاس سے آیا ہوں، بادشاہ کے پاس سے آیا ہوں، وغیرہ وغیرہ دھمکانے لگا اور بدتمیزی کرنے لگا۔ تو بن عباد کو غصہ آ گیا اور تلوار نکالے اور یہودی کا سر کاٹ دیے، بن شالیب کا سر کاٹ دیے اور سر جو ہے بھجوا دیے الفونسو کے پاس۔ الفونسو غصے سے ایک فوج جمع کیا، بہت بڑی فوج تھی، اور جا کے اشبیلیہ پہ گھراؤ ڈال دیا۔ الفونسو اپنے بڑی فوج سے اشبیلیہ کو گھیرنے کے بعد سے ایک پیغام بھجوایا بن عباد کے پاس۔ اس میں اس نے کہا کہ میرے پاس بہت عدت اور عتاد ہے، بہت لمبا میں یہاں پہ انتظار کروں گا، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس یہاں پہ ذرا جو مکھیاں ہیں مجھے پریشان کرتی ہیں۔ تو طنزیہ مارتے ہوئے اس نے کہا کہ ایک پنکھا بھجوا دیتے، یہ مکھیاں کو بھگانے میں آسانی ہوتی۔ تو بن عباد اسی خط کو پلٹ کے اسی پہ لکھ کے بھیج دیے کہ اگر تم واپس ابھی نہیں جاتے ہو تو میں پنکھا بلاتا ہوں مرابطین حکومت سے جو مغرب میں رہتے تھے، یوسف بن تاشفین کے حکومت کے اندر، کہتے ہیں تم واپس لوٹ جاؤ ورنہ یوسف بن تاشفین کو بلا دیتا ہوں، مرابطین جو ہیں وہ آ کے اپنا پنکھا لے کے آتے ہیں۔ اس خط کو الفونسو پڑھا اور اتنا گھبرا گیا ان کے آنے کے مجیء کے خوف اور ڈر سے کہ وہ حصار چھوڑ کے، وہ جو گھیرا لگایا تھا اس کو چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ جب یہ بات دیکھے بن عباد کہ صرف دھمکی کے بنا پہ وہ اتنا ڈر گیا اور گھیراؤ چھوڑ کے چلا گیا، تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بن عباد سارے 22 بادشاہ جو تھے طوائف حکومت کے، جو الگ الگ ملوک طوائف جو 22 بادشاہ تھے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ان کو سب کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو صرف ایک چھوٹی سی دھمکی کے بنا پہ یہ کتنا ڈر گیا ہے، ہمیں ایک راستہ مل گیا اس ظالم کو سبق سکھانے کا اور اس کے ظلم کو روکنے کا۔ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ سچ مچ میں یوسف بن تاشفین کو بلاتے ہیں، دولت المرابطین کے جو حاکم ہیں، اور اس سے ایک جہاد کرتے ہیں۔ تو جو باقی جو 22 بادشاہ تھے جو ان کو دنیا کی محبت تھی، انہوں نے کہا کہ تم کو کیا بھروسہ دلاتا ہے کہ یوسف بن تاشفین جب اندلس پہنچ جائیں، مغرب سے موروکو سے اندلس آ جائیں اور اس سے لڑ کے ہمیں آزادی دلا تو دیں
کہ وہ واپس پھر جائیں گے، ہمیں اپنا غلام نہ بنا دیں گے اور ہمیں چرواہا بنا دیں گے اپنے اونٹوں کا صحرائے مغرب میں۔ تو یہاں پہ بن عباد کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر میں اونٹ کا چرواہے کسی مسلمان کے پاس کسی صحرا میں رہوں، میرے لیے بہتر ہے کہ کسی نصرانی کا خنزیر کو پالوں۔ تو اس پہ المتوکل علی اللہ جو بطلیوس کے حاکم تھے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، ہماری فوج تمہارے ساتھ ہے، تم بسم اللہ کرو، یوسف بن تاشفین کو بلا۔ اس بات کو دیکھ کے عبداللہ بن بلقین جو غرناطہ کے حاکم تھے انہوں نے بھی بولا کہ ہماری فوج بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو پھر جب یہ 3 لوگ جمع ہو گئے تو باقی جو 19 مملکہ تھی، جو 19 بادشاہ تھے، ان کو بھی ہمت آئی، انہوں نے بولا چلیے ٹھیک ہے آپ یوسف بن تاشفین کو بلا دیجئے۔ تو 22 بادشاہ مل کے، 22 جو حاکم تھے وہ مل کے خط بھیجے، پیغام بھیجے یوسف بن تاشفین کو کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے الفونسو السادس سے لڑنا ہے۔ یوسف بن تاشفین اس پیغام کو سن کے بہت مسرور ہوئے، فوراً 7000 کی فوج تیار اس کی طرف روانہ ہو گئے سمندری سفر طے کرتے ہوئے۔ وہاں پہ ان کے استقبال میں بن عباد اور المتوکل علی اللہ بن الافطس تھے اور عبداللہ بن بلقین تھے۔ ساری فوج مل کے ٹوٹل فوج ان کی ہو گئی تقریباً 30,000۔ الفونسو کو جب یہ خبر ملا تو اس کے ہوش اڑ گئے، فوراً یورپ میں اور اپنے صلیبی حملہ کا اعلان کر دیا۔ بہت بڑی فوج جمع ہوئی، دونوں طرف سے بہت بڑی بڑی فوجیں جمع ہوئی۔ تقریباً مسلمانوں کا عدد 30,000 تھا، کافروں کا عدد ہمیشہ ہر طرح کی طرح زیادہ تھا۔ الزلاقہ جگہ پہ جمع ہوئے۔ سن 1086 23 اکتوبر میں دونوں فوج جمع ہو گئی زلاقہ، دونوں فوج کا آمنا سامنا ہو گیا۔ الفونسو سوچا ہم مسلمانوں سے اس آسان طریقے سے تو کبھی بھی لڑ کے جیت نہیں سکتے ہیں، تو اس نے سوچا میں کوئی چال چلتا ہوں۔ اس نے خط بھیجا یوسف بن تاشفین کو، اس میں کہا دیکھو جمعہ جو ہوتا ہے مسلمانوں کا دن ہوتا ہے، اس میں ہم لڑائی نہیں کرتے ہیں۔ ہفتہ کا روز جو ہوتا ہے وہ یہودیوں کا ہوتا ہے، اس میں بھی لڑائی چھوڑ دیتے ہیں، اور اتوار جو ہوتا ہے ہم نصارہ ہم کرسچن کا دن ہوتا ہے، اس میں بھی جنگ چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو ہے سمار کو لڑتے ہیں۔ جب خط پہنچا یوسف بن تاشفین کے پاس، یوسف بن تاشفین اپنے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان سے ہنستے ہوئے کہے یہ کافر ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے، جمعہ کے روز ہی جنگ ہوگی۔ خیر جمعہ کے روز فجر کی نماز کے بعد فوراً الفونسو جو ہے اپنی فوج لے کے حملہ کرنے کے لیے جب آگے بڑھتا تو دیکھتا مسلمانوں کی فوج تیار ہے، تو کہتا ہماری چال لگتا ہے ناکامیاب ہو گئی۔ مسلمان بہت ڈٹ کے لڑے، بہت عظیم جنگ ہوئی تھی، مسلمان بہت بہادری سے لڑے۔ اس میں سے ایک مسلمان جو ہے الفونسو کا پاؤں کاٹ دیا تھا، تو جو ہے الفونسو بھاگ گیا قشتالہ کی طرف جہاں کا وہ بادشاہ تھا۔ اس طریقے سے کیا بولتے ہیں مسلمان جو ہیں اس وقت کا، اس عصر کا، اس دور کا سب سے بڑا جنگ جو ہے وہ فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سے مملکت طوائف کو یوسف بن تاشفین اس کے حال پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سب کو اس کی حکومت واپس لے کے چلے جاتے ہیں، جب تک کہ وہ آپس میں پھر سے نہیں لڑ پڑتے ہیں بہت دنوں کے بعد۔ تو یوسف بن تاشفین پھر آ کے ان ساروں کو ایک کر کے اپنے حکومت کے نیچے کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے مملکت طوائف کا دور جو ہے ختم ہو گیا، تقریباً 57 سال کا عرصہ تھا وہ۔ پھر یوسف بن تاشفین کا دولت المرابطین کا اندلس میں حکومت چلا، جو دور ذہبی تھا اس وقت کا۔ تو آج کی کہانی ہی پہ ختم ہوتی ہے، کافی لمبا کر دیا آج، انشاءاللہ اگلی بار تھوڑا سا اور شارٹ کریں گا۔ اللہ آپ کو اور ہمیں خوش رکھے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔